پاکستان کا پاپولر ترین شخص، دنیا اسلام کا ہیرو، کوئی بندہ ایسا ہے جو اس ملک میں فیڈریشن کی علامت ہو، جو بلوچستان میں بھی مقبول ہو، جو گوادر میں بھی مقبول ہو، کے پی کے میں بھی ہو، جو سندھ میں بھی ہو؟ ایک ہی بندہ ہے جو مشکل فیصلے لے سکتا ہے، جس کے ساتھ قوم کا اعتماد ہو۔ میں نے آپ کو سمپل کہا دی سر، فیڈریشن کی علامت اس وقت ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی ابھی یہ پہلے جس کمرے میں میری ملاقات ہوئی تھی وہ ذرا بڑا تھا، اس وجہ جس کمرے میں ہوئی ہے وہ بڑا چھوٹا سا تھا۔ اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے، اگر اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے، ایک ہی بندہ ہے، وہ عمران خان ہے۔ حقیقت میں آج کے دور میں اس پاکستان کو اگر کوئی یکمشت کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے۔ چائنا کی طرز پہ ترقی اگر کرنی ہے اس ملک نے، ون پارٹی سسٹم ہوگی، ایک لیڈر ہوگا جس کا نام عمران خان ہوگا۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو آنے دیں، کنواں بھی پاک ہوگا اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، یوں تو این انٹرویو ود ہسٹری کے اندر، تاریخ کے ساتھ ایک مکالمہ کے اندر، ہم بہت پرانے اور سیزنڈ اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو ان کو بلاتے ہیں، لیکن آج سے ہم ایک اور سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک وہ تاریخ ہے جو گزشتہ 2 سالوں کے اندر پاکستان میں مرتب ہوئی، اور یہ رجیم چینج کے بعد کی تاریخ ہے، اور اس میں سے بھی گزشتہ تقریباً 1 سال 2-3 ماہ جو ہیں، جو 9 مئی کے بعد ایک افتاد ٹوٹی ہے اس ملک کے اندر، اور جس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے، اب اس کی تاریخ مرتب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی بھی شاید لکھنے والے یا میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ داستانیں بیان تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ زور اور وہ حقانیت شاید اس طرح کی ابھی تک نہیں آئی۔ کچھ خوف کے بادل بھی ابھی تک ہیں، اور کچھ لوگ بھی ابھی تک محتاط ہیں کہ کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ایسا ہی ایک شخص میرے ساتھ ہے، وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ میں انہیں تقریباً گزشتہ 20-22 سال سے جانتا ہوں، جب سے میں بلوچستان سے واپس آیا تھا 2004 میں یہاں، اس وقت سے ان کا میرے تعلق ہے۔ میں نے اس نوجوان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اس زمانے سے دیکھا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی جو خود عہد طفولیت میں ہوتی تھی، تو ساتھ ساتھ ایک وقت گزرا ہے۔ 9 مئی کے دوران، بلکہ بالکل رجیم چینج کے فوراً بعد، میں چونکہ عمران خان صاحب کے پاس زیادہ گیا ہوں، کیونکہ اس کے اقتدار کے دوران تو میں بالکل ایک دفعہ بھی شاید ان سے ملاقات نہیں ہوئی، یا شاید ایک دفعہ ہوئی ہو، لیکن اس دوران اس وقت میں نے سب سے قریب اس شخص کو وہاں دیکھا، بنی گالہ میں بھی اور یہاں پر بھی۔ کمال کا آدمی ہے، اور آج آغاز اس لیے کر رہے ہیں کہ کل پاکستان کی تحریک انصاف نے پاکستان کی پنجاب کی اسمبلی جو ہے اس کے اندر انہیں پارلیمانی لیڈر بنایا ہے۔ حافظ فرحت عباس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر سر۔ کیا بیت گئی اب کے فراز اہل چمن پر والی بات جو ہے، ظاہر بات ہے ہم سب ایک ہی اس کے سوار ہیں۔ میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے رجیم چینج کے فوراً بعد عید کے اگلے دن ملاقات ہوئی تھی، تو بنی گالہ میں، تو جس میں مجھے یاد ہے کہ خان صاحب نے مجھے فون پہ دکھایا کہ یہ دیکھیں میں نے باجوہ کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے اس کا، مجھے تو ایک ایسی اس کیفیت سے لے کے اب تک 9 مئی، پھر 9 مئی کے بعد آپ کی روپوشی، اور پھر اب یہ تھوڑی سی میں چکا چاہتا ہوں کہ ایک تاریخ تھوڑی سی مرتب ہو جائے، اگرچہ کہ اس وقت تاریخ مرتب کرنے کے نتائج اچھے یا غلط جو بھی ہوں، کنٹروورسی ہے، بہت کچھ ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ ان کا ذہن لوگ بتاتے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کی بات جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ پہ آ جائے۔ سر ایک شعر ہے نا کہ مانا کہ زوم تکلم کے باوجود جو سوچ کر گئے وہی اکثر نہیں کہا۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کھل کے بات نہ ہو سکے، یہ تھوڑے عرصے بعد تاریخ رقم ہوگی۔ اس وقت یہ جو فسطائیت ہوئی ہے، جو شاید پاکستان کی ہسٹری میں اس پاکستان میں بھی نہیں ہوئی، جس طرح یہاں ہوئی ہوگی، ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں اور سنا ہے۔ لیکن کہانیاں دو چیزیں سر، 2 چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں تھی، سنی تھی۔ ایک ایسٹ پاکستان کی مختلف کنٹروورسی ہے،
اور ایک بھٹو کا زمانہ سنا تھا. عمران خان کا دور ہم دیکھ رہے ہیں. دو چیزیں اور بھی آپ نے نہیں دیکھی تھیں. آپ نے بلوچستان کی انسرجنسی نہیں دیکھی تھی، میں نے بڑی قریب سے دیکھی ہے، اور پنجاب کو اس کا احساس نہیں تھا، پنجاب کو اب احساس ہوا ہے. دوسرا 9/11 کے بعد آپ نے سوات اور وزیرستان ان علاقوں کے اندر جو آرمی ایکشن ہوا ہے اور بلا تمیز جسے کہتے ہیں نا مجرم اور نان مجرم جو ہوا ہے، یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے کہ سب کو مجرم گردان کے آپ کریں، تو وہ بھی نہیں، وہ اس کا بھی تپش جو ہے نا KPK کو پتہ تھی، ہمیں نہیں پتہ تھی. تو یہ جو احساس آپ کو یہاں ہوا ہے پنجاب کو، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لیے شاید ضروری تھا اس راستے سے گزرنا، کہ ہم نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی تھی اس سارے عرصے 71 سے لے کے اب تک. سر دیکھیں پنجاب میں کبھی بھی یہ صورتحال ہی نہیں بنی، اور آپ نے دیکھا ہو پنجاب میں پالیٹکس کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، جو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے یا پڑھا ہے یا سنا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرف اسٹیبلشمنٹ کی ہوا ہوتی ہے پنجاب اس طرف جاتا ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے ہسٹری میں ریزسٹ کیا پنجاب نے. تبھی تو اسٹیبلشمنٹ کو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ یہ تو تم کو تو معلوم ہے سب کچھ، تم تو میرے ہمسائے تھے، وہ والی بات ہے نا. تو وہ مگر میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دنیا بدل رہی ہے. ہم جب یہ ہمارے زوم پہ میٹنگز چل رہی تھیں ان دوستوں کی، اس وقت انالیسس کیا جاتا تھا کہ اگر یہ نشان لے لیں گے، اگر یہ پارٹی بین کر دیں گے، انڈیپینڈنٹ لڑیں گے، تو میرا اس وقت بھی آن دا ریکارڈ ہے، میں ان کو کہتا تھا کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ 70 یا 80 کی دہائی نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. صرف نشان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے عمران خان کا کون ہے. میں تو آپ کو کہوں نا جی، میں جس حلقے سے جیتا ہوں میرا تو ایک ووٹ بھی نہیں ہے، یعنی میں تو اپنا ووٹ نہیں کاسٹ، میں تو اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکا. دعویٰ نہیں، میں کہتا ہوں عمران خان کی بہن بھی کھڑی ہوگی نا علیمہ خان، تو اس کا اپنا ووٹ نہیں ہوگا. آج حفیظ اللہ نیازی کھڑا ہو کے دیکھ لے، سب سے کلوز ترین آدمی عمران خان کے ساتھ حفیظ اللہ نیازی تھا نا، تھا اور اب ناقد ہے. اب جو بھی تھا اس وقت بھی اگر کھڑا ہو کے دیکھ لے عمران خان کے مخالف تو ووٹ عمران خان کا. اس لیے یہ جو بھی بندہ بات کرتا ہے نا کہ یہ اتنے ووٹ لے کے اتنے ووٹ لے کے آیا، میں سمپل سی بات کرتا ہوں، کسی کا ایک ووٹ نہیں ہے. نہیں صحیح ہے، ووٹ تو عمران خان کا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا جس وقت رجیم چینج ہوئی ہے اور جس وقت عمران خان صاحب غصے میں بڑے شدید قسم کے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، تیسرا چوتھا دن وہ سارا وہ چکا ہوا تھا، تو کیا آپ کو اندازہ تھا کہ یہ لیول آ جائے گا؟ یہ کب اندازہ ہوا کہ 9 مئی ہو جائے گا یا اس سے پہلے؟ دیکھیں ایک چیز میں دیکھیں، آپ سر ہمارے استاد ہیں، بہت سمجھدار ہیں، آپ 9 مئی کو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا. میں چاہتا ہوں میں اور بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو 25 تاریخ کا لانگ مارچ تھا اس پہ کیا ظلم و ستم ہوا. اچھا اس سے ذرا آپ ایک اس سے سٹیپ آگے آئیں. 9 مئی ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے بعد عمران خان پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے، قاتلانہ حملہ ہوا. سر میں اسپتال آیا تھا، میں نے پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں وہ نمی دیکھی تھی، اور پہلا جو آپ کو یاد ہے فکر، آپ وہیں موجود تھے کہ شوکت خان اسپتال میں، کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اولیاء صاحب مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ کر گزریں گے، یہ ہر شخص کو یہ میرے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں، مطلب کچھ بڑے تھریٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ عمران خان کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ فائر کریں گے اور مجھے مارنے کی کوشش کریں گے. سر اب دیکھیں وہ ہو گیا، اس کے بعد ایک پاکستان کا پاپولر ترین شخص، دنیا اسلام کا ہیرو، اس کو جس طرح ابڈکٹ کیا گیا، کیونکہ ابڈکٹ میں اس لیے کہوں گا سر دن دہاڑے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے اس کو ابڈکشن ہی قرار دیا نا، اس نے غیر قانونی قرار دے دیا، تو آپ نے اٹھایا تو وہ ابڈکشن ہے. پاکستان میں گزشتہ تقریباً کئی زمانے سے ابڈکشن ہی ہو رہی ہے، کیونکہ جو بندہ گرفتار ہوتا ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر پولیس عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. مجھے تو جب لوگ کہتے ہیں نا گرفتار، میں تو کہتا ہوں میں تو گرفتار نہیں ہوا. سر آپ بھی اسی حصے کا، میں تو گرفتار نہیں ہوا. 9 مئی کے پروسیس کا حصہ ہے. آپ کا انٹرویو 7 تاریخ کو ہوا ہے، 9 تاریخ کو 9 مئی ہوا ہے، اور میرے خیال میں 13 تاریخ کو آپ ابڈکٹ ہو گئے، 12 اور 13 کے درمیان، 12 یا 13 کو. میں نے اپنی شادی کی سالگرہ جو ہے وہ تہ خانے میں گزاری تھی. چلیں سر مگر سر یہ دیکھیں یہ وقت گزر رہا ہے، اور یہ جس طرح مٹھی میں سے ریت سرک رہی ہے اس طرح سرکتا جا رہا ہے. لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ زمانہ بدل چکا ہے.
نہ یہ 70 کی دہائی نہ 80 کی دہائی چلے گی. کبھی ٹھیک آپ ہے. چوری کے پرچے ڈال دیتے ہیں, کبھی آپ دہشت گردی کے پرچے ڈالتے ہیں. مجھے جب اٹھایا ہے جی, میں نے جی پی او چوک میں ہائی کورٹ کے سامنے پنجاب پولیس پہ فائرنگ کی ہے, پولیس والا اغوا کر لیا ان کی گاڑی, اور آگے سے جا کے میں اغوا کر کے پولیس والا لے جا رہا تھا تو آگے سے پولیس پارٹی نے مجھے پکڑ لیا. یعنی وہی پرانے اسکرپٹ لکھی لکھائی ایف آئی آرز پڑی ہوئی ہیں, اس کو فٹ ان کر دیں جس کو. بتاؤں کہ پرانا اسکرپٹ, میں چونکہ ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں, پرانا اسکرپٹ مقدمے کی حد تک تو ہے, لیکن جو جیل کے اندر لوگوں کے ساتھ بیتتی ہے, جو تھانوں میں بیتتی ہے, یہ کبھی پرانے اسکرپٹ میں نہیں تھا. نہیں سر, یہ جس طرح منگولوں کی طرح گھر تہس نہس کیے گئے ہیں, یہ تتاری بنے ہوئے تھے ہمارے گھروں کو, جس طرح انہوں نے تہس نہس کیا. پولیس جو ہے یہ جاتی تھی, عورتوں کو اٹھاتی تھی, لیکن چوروں کے, ڈاکوؤں کے, قاتلوں کے گھروں میں گھستی تھی, ہیروئن بیچنے والوں کے گھر میں گھستی تھی. ایک سیاستدان کے یا شریف آدمی کے گھر میں پولیس نہیں گھستی تھی. اتنا احترام موجود تھا. سر آپ سیاستدان, پہلی دفعہ ہوا ہے سر میرے یہاں آپ سے اختلاف ہے معذرت کے ساتھ, یہ سیاستدانوں کے گھروں میں نہیں گئے, یہ عام عوام کے گھروں میں, ورکر کے گھروں میں, اور سیاسی ورکر. اور آپ دیکھیں اس شہر لاہور میں 10,000 بندہ اریسٹ ہوا ہے. آپ سوچیں 10,000 بندہ اریسٹ ہوا ہے, اور سینکڑوں کے حساب سے گھروں کو تہس نہس کیا گیا, تباہ و برباد کیا گیا. یہ کیا, یعنی اس کا میسج کیا تھا؟ بلکہ جو خواتین اریسٹ ہوئی ہیں, میں ڈی اے جی ہیں میرے, تو سارے سبارڈینیٹ کلیگس ہیں, تو اس نے اپنی پوسٹنگ کروا دی مین اسٹریم سے. میں نے کہا تم کیوں؟ اس نے کہا میرے سامنے, میں ایک تھانے میں گیا تو کچھ 2 لوگ آئے تھے, انہوں نے 2 بہن بھائی کو پکڑے ہوا تھا, تو بہن کو اس کے سامنے ننگا کر دیا ہے. کہتا مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے وہاں سے اٹھ کے, یہ میں تو باہر, آپ کو تو کہانیاں مجھ سے زیادہ پتہ ہوں گی, اس سے زیادہ پتہ ہوں گی. سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی شاید وہ باتیں زبان زد عام نہیں ہیں, نہ لوگ کر سک رہے ہیں, مگر یہ تھوڑا عرصہ گزرے گا, یہ سب چیزیں سرفیس پہ آئیں گی, لوگوں کے سامنے آشکار ہوں گی کیا کیا ظلم و بربریت کے یہاں پہاڑ توڑے کے ہم نے تو سہ لیا ہے. اور خان صاحب کو مجھے آج بھی یاد ہے, جب خان صاحب ایک دفعہ گرے تھے نا, تو خان صاحب ایک بات پہلی بات 2000 خان صاحب کہتے تھے کہ میں تو سہ لوں گا, آپ نہیں سہ سکیں گے. اور واقعی عوام نہیں سہ پا رہی. کدھر 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا, آج 350 کو ٹچ کر رہا ہے. کدھر 177 کا ڈالر تھا, آج 350 کو ٹچ کر رہا ہے. بلکہ خان صاحب جب گرے ہیں تو میں اس وقت جب ملاقات ہوئی تھی تو ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ عجیب و غریب معجزہ ہوا ہے کہ وہ بلیڈنگ باہر ہو گئی. اگر بلیڈنگ اندر ہوتی تو خان صاحب ہیز بین پیرالائزڈ. سر میں یہ بھی, جب ان کو گولیاں لگی ہیں تو وہ ڈاکٹر فیصل دکھا رہے تھے کہ یہ جو آپ کی مین آرٹری ہے اس کے بالکل نینو, یعنی یہ جی مائکرو سیکنڈ مائکرو اس کے اوپر گئی بالکل, کہ اگر تھوڑی سی آگے چلی جاتی تو وہ ہٹ کر دیتی, اور مین نروز اگر ڈیمیج ہو جاتی تو وہاں گجرانوالہ سے لاہور پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اچھا, اور یہ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی ایک معجزات پہ مبنی ہے. یہ بات میں نے جہاں تک جتنا قریب سے دیکھا ہے, مجھے آج 17-18 سال ہو گئے خان صاحب کے ساتھ, میں تو ایک بات کلیئر کٹ کہتا ہوں, نیت کے ولی ہیں, اگر کوئی فیصلہ غلط بھی ہو اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتے ہیں. الیکشنز آپ نے لڑے, پروپوزل سیکنڈر نہیں اٹھایا گیا آپ کا؟ سر وہ بھی لطیفہ ہے نا جی. اچھا, میرے تو کاغذات نہیں جمع کروانے دے رہے تھے, تو میرا جو لائر ہے وہ گیا پہلے دن تو کاغذ چھین لیے گئے. پھر بہت مشہور بڑا نام ہے لطیف کھوسا صاحب, ہمارے MNA کے امیدوار بھی تھے, ان کی بہو گئیں میرے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے. ہم نے کہا بہت بڑے لائرز ہیں اور بڑا ایک ان کا سابق گورنر بھی ہیں, تو ان کی بہو میرے کاغذ سمیت اٹھا لی گئی تھی. اچھا, بڑا مشکل تھا کاغذ جمع کروانے کی, نہیں سمجھ آ رہی تھی. وہ پھر میرا لائر بھی ہے, دوست بھی ہے, اس نے مجھے کہا, تو میں نے کہا یار تم اپنے بھی کاغذات نامزدگی بھرو اور پروپوزل اسکینڈر میں دیتا ہوں. اس نے کاغذات نامزدگی اپنے بھرے. وہ جو جدھر RO آفس تھا اس کے پچھلے والے گھر کے چوکی دار سے کوئی بات چیت کی, اس کے ساتھ پیار محبت کیا, اس کو میرے کاغذات دے دیے, اپنے کاغذات وہ گیٹ پہ دکھایا. گیٹ پہ صرف وہ حافظ فرحت عباس کو چیک کرتے تھے, ایک ایک لفظ پڑھتے تھے کہ اس حلقے میں حافظ فرحت عباس نے کاغذ جمع کرانے, اس کے کاغذ جمع ہو سکے. وہ پچھلے گیٹ پہ جو چوکی دار تھا, اس نے جب اندر گیا میرا وکیل, اس نے اسے آواز دی, اس نے پچھلے گھر سے کاغذ پھینکے, وہ جمع ہو گئے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا, جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ادھر رسید دے دیتا ہے نا فارن ریٹرننگ افسر کو,
وہ تو کلرک نے دینی ہوتی ہے، ریٹرن افسر خود تو نہیں وہ ہوتا. خیر ہو گیا. ریٹرن افسر کون تھا آپ کا؟ سر ظہیر بیگ صاحب تھے. یہ کیا ایڈیشن؟ سر میں نہیں جانتا, میرا کوئی ایڈیشن ایکٹیو وغیرہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اریگیشن کے تھے شاید کوئی وہی آفیسر, اریگیشن پی ایم ایس کے تھے. ہاں وہی. اچھا سر, جب میرے کاغذ جمع ہو گئے ان کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کس طرح جمع ہو گئے ہیں. میں نے اپنی فیملی میں سے بھی کسی کے کاغذ پر کورنگ پہ نہیں کرایا تھے. میں نے جتنے اب میرے حلقے کے ورکر تھے, میں نے 11-12 لوگوں کے ورکرز کے کہا کہ آپ کاغذ جمع کروائیں, تاکہ دیکھیں گے پھر اگر فرض کیا مجھے نہیں لڑنے دیتے تو میں کسی ورکر کو دیکھوں گا اور خان صاحب سے بات کر کے اس کو دے دیں گے. اچھا سر, پرپوزر اسکینڈر والے دن مجھے آج بھی یاد ہے, دھند پڑ رہی تھی ان دنوں, تو صبح فجر کے وقت اس سے پہلے نا وہ ایم سی ایل والے جاتے ہیں, ایم سی ایل والوں کی وردیاں دوستوں نے لیں, وہ ایم سی ایل کے بن کے وہ جو جھاڑ پونچھ والے ہیں وہ اندر چلے گئے. اچھا اندر جا کے ظاہری بات ہے عملہ, ایک بات کہتا ہوں کہ عملہ بھی تو قوم میں سے تھا نا, عوام میں سے تھا, ہمدرد تھے. جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے ایک کلرک کے کمرے میں بٹھا دیا ان کو. اچھا 12 بجے میرا اسکروٹنی کا ٹائم تھا, 11:30 بجے میرے لائر نے جو کاغذ جمع کرائے تھے اس کی اسکروٹنی کا ٹائم تھا, اور 12 بجے میرا تھا. 11:30 بجے وہ اپنے گیا اسکروٹنی کروائی ہے, وہ جو میرے بیٹھے ہوئے تھے اوپر خاک روپ بن کے ان کو اتارا ہے. اور ہماری نا بیسیکلی میرے 2 کاغذ جمع کروائے تھے نا, تو ایک پرپوزر اسکینڈر کی طرف سے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی ہوئی تھی, ہائی کورٹ میں اس وقت کیس چل رہا تھا, تو یہ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے پرپوزر اسکینڈر بھی ہائی کورٹ میں ہے, وکیل بھی ہائی کورٹ میں, اس وقت وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جمع نہیں کروانے دے رہے اور یہ وہ, تو یہ ذرا پرسکون بیٹھے تھے. اندر اسکروٹنی کروائی, وہ تو پہلے پریشان ہو گیا نا کہ کس طرح ہو گیا. تو جب اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ کس طرح آ گیا, انہوں نے کہا سر آپ کا تو کام ہے آپ کریں. اس بیچارے نے نا کر کے اسکروٹنی اپروو کر دی, آرام سے نکل گئے. وہ وکیل صاحب کیونکہ وہ خود کینڈیڈیٹ تھے, جو میرا کیا نام ہے آپ کا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا, وہ ساتھ ہی لے کے چلا گیا واپس ان کو, وہ نکل گئے. ادھر کورٹ سے آرڈر ہوتا رہا یہ وہ, ہم چلے گئے. شام کو پتہ چلا جی کہ حافظ فرد کی اسکروٹنی ہو گئی ہے, اپروو بھی کر دی ہیں. تو مجھے زندہ سلامت ہے پتہ کر لے گا کا دانت ٹوٹ گیا تھا جی. اس کو پتہ نہیں کس نے مارا تھا, اتنا مارا تھا کہ اس بیچارے کا دانت ٹوٹ گیا, اور اس کو الٹیمیٹلی اپرووڈ کیے ہوئے ریجیکٹ کرنے پڑے میرے کاغذ. اچھا پھر ہائی کورٹ میں پھر ہائی کورٹ سے سر ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب کے پاس لگی تو وہ کاز لسٹ چینج ہوگی, دوسرے جج صاحب کے پاس چلے گی. میرا یعنی کیس جو میں نے کیا ہوا تھا اس کے تیسرے کے پاس چلے گی. 3 جج میرے چینج ہو گیا ہائی کورٹ کے. لاسٹ ڈے تھا, فیصلہ ہو گیا کیونکہ ساری اسکروٹنی تو ہوئی بھی تھی, اور انہوں نے ہائی کورٹ میں کہہ دیا جی کہ یہ اشتہاری ہے. تو وہ میں ایک دن آ کے نا سیشن کورٹ سے وہ کروا گیا تھا بیل بیفور اریسٹ. تو ہم نے دکھا دیا کہ سارے 15 پرچے مجھے نے ہائی کورٹ میں جو ریٹ کی سر اس میں بتایا 5 پرچوں میں نامینیٹڈ ہے. ہم نے 14 پرچے تھے 9 مئی کے, ہم نے 14 میں احتیاطاً کروا لی, اس کے مچلکے بھی جمع کروا دیے, بے شک اس میں نامینیٹ نہیں کیا ہوتا. انہوں نے وہاں جب دیکھا نا کہ 5 میں ہم نے کہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک اور پرچہ دکھا دیا. تو میرے لائر نے اسی وقت نکال کے چھٹے کے بھی ضمانت کے پیپر, انہوں نے کہا سارے ہیں اور اشتہاری نہیں ہے. اچھا وہاں سے وہ جج صاحب پہ جو بھی پریشر تھا وہ بھری عدالت میں کہہ دیا جی ٹھیک ہے جی آپ کا کلیئر ہو گیا, مگر وہ لاسٹ ڈے تک رکھے پھر اللہ نے ریٹرن آرڈر نہیں کر رہے تھے, ریٹرن آرڈر نہیں مل رہے تھے. ہمیں یہ پرابلم بنی ہوئی تھی, اور پھر آگے ٹائم نہیں بچنا تھا آپ کا اگر لارجر بینچ میں جانا تھا. خیر وہ پھر آرڈر ہو گئے تو ہم نے سمبل کیا تھا آپ کا سر؟ پہلے انہوں نے سنا تھا بکری دے رہے ہیں, پھر جوتا تھا, پھر الٹیمیٹلی انہوں نے وہ شٹل کاک دے دی. تاکہ اب شٹل کاک ڈی ایچ اے میں تو سمجھ آ سکتی ہے, امر سدھو بنڈ میں نہیں سمجھ آ سکتی شٹل کا. اب کسی کو کیا بتائیں چڑی, تو وہ کہے گا کیڑی چیڑی, وہ پھر چڑی چھکے والی وہ بیڈمنٹن والی وہ لے کے شٹل کاک ہر گھر میں پھینکنی پڑی, دکھانا پڑا. اچھا وہ خود لے کے دیا سر. وہ تو یہ آپ کا حلقہ کون تھا؟ ڈیفینس کا تھا نا سر؟ ڈیفینس کا تھا. باقی وہ ساتھ جو غازی روڈ پہ امر سدھو کینچی امر سدھو وہ لا ایریا سارا. پھر جو والٹن روڈ والا علاقہ سارا, والٹن روڈ اس سائڈ پہ آئی تھی سر, وہ امر سدھو پیکیجز فیکٹری سے والا ایریا تھا. اور اوپر آپ لطیف کھوسا صاحب تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. شہباز شریف کا پڑوسی والا نہیں, شہباز شریف کا بھی ہلکا سر تھوڑا سا نہیں, وہ بھی میرے اوپر آتا تھا. وہ بنگالی نہیں 5% میرے اوپر آتا تھا, اور ادھر سے عطا اور ظہیر عباس کھوکھر ہماری طرف سے تھے, یہ بھی میرے پہ 15% یہ آتا تھا. 3 MNA میرے اوپر آتے تھے. الیکشن کے بعد ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ سامنے آ گئے,
آپ بھی سامنے آ گئے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کوئی آپ کے اوپر پیچھے آگے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے کیس نکال لیے گئے ٹیپٹا والے. ٹیپٹا میرے سامنے آپ گئے ہیں, میں خود بھی 2-3 دفعہ گیا تھا وہاں سر. ٹیپٹا تو چلو میں تھا 2015 میں, تو میں اسٹوڈنٹ, مجھے یہ بھی بتایا کہ ٹیپٹا میں آپ کے پیچھے کون تھا, لیکن نام نہیں لینا چاہیے اس وقت. خیر کوئی نہیں, ٹھیک. کیونکہ میں اس پالیٹکس میں آنا نہیں چاہتا. آپ کو پتا ہے میں نے ٹیپٹا کس طرح چلایا ہے. ٹھیک, صحیح, بالکل ٹھیک. تو ٹیپٹا کے 2 کون سے کیسز اینٹی سر؟ کرپشن؟ ٹیپٹا کے نہیں ہے, ایک انہوں نے ڈالا 2015 کا اینٹی کرپشن میں کیس جو کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو میری فیملی پراپرٹی تھی جو میرے والد صاحب نے دی ہوئی تھی, وہ میں نے جو سیل آؤٹ کی ہے 2007 میں ہم نے لی تھی, 2015 میں سیل آؤٹ کیا, اس کی سٹامپ ڈیوٹی کم جمع کرائی ہے, اس کی وجہ سے قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اچھا ویسے سر ایک یہ ٹرمپ کو بھی یہی انہوں نے کہا کہ تم نے نا سر اصل میں وہ کہتے ہیں نا, خان صاحب کہتے ہیں تو پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے عقل بھی نہیں کرتے, جو بیچتا ہے سٹامپ ڈیوٹی اس نے جمع نہیں کرانی ہوتی. اچھا وہ خیر وہ کیس ہی کچھ نہیں ہے یعنی. اور 2015 میں سر میں کونسلر بھی نہیں تھا, تو میں جو بھی ہے حکومت سے بیسک اصول یہ ہے کہ سٹامپ ڈیوٹی پرچیزر دیتا ہے, بیچنے والا نہیں دیتا. سر ایک انہوں نے بنایا, میں نے ہائی کورٹ میں. دوسرا 2019 میں جو میں چیئرمین ٹیپٹا تھا, اس وقت سر ایک ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ جو 15 سال سے ان کا ایک پرانے ملازمین تھے ریگولرائز والا, وہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا. اب ہائی کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن میں ہم نے وہ احمد اویس صاحب اس وقت اے جی تھے, ان سے لیگل ایڈوائس منگوائی, اس پہ ہم نے کر کے وہ کر دیا. اب 15 سال پہلے نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے, میں نے تو ایک ہائی کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کیا. اچھا جی وہ قومی خزانے کو اتنے کا نقصان پہنچ گیا, پتہ نہیں ابھی ان کے قومی خزانے کو نقصان ہم بہت پرانی عادت ہے اس طرح کی کیسز بنانے کی. یہ 2009 میں جب مشرف آیا ہے تو جو نیب بنا تھا, اس نیب میں ایسے کیس بنتے تھے کہ یہ آپ اتنے بندے رکھ لیے اور یہ کر لیا, یہ قومی خزانے کو جو نقصان پہنچا اس کو دے. اچھا ایک تو یہ خیر سر وہ انہوں نے کیسز کا جو ہے نا, ہائی کورٹ میں 5 کیسز بتائے, بعد میں 11 کیسز. ایک لکیلی جو 3 کیسز میں نے ضمانت لی ہوئی تھی, شادمان والا اور والا, وہ جج آئے تھے نوید اقبال صاحب, انہوں نے بڑی جلدی لوگوں کو ڈسچارج بھی کیا. وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا, وہ لوگوں کو ڈسچارج کرتا جا رہا تھا, ضمانتیں کنفرم کرتا جا رہا تھا, تو ان کو اس کو فوراً OST کر دیا گیا تھا. ہوا یہ کہ آئی اوز کو اس دن انہوں نے بلایا, جی 1 2 3 سب سے پوچھی جائیں, جی ہاں جی باری باری سب بندوں کا, ہاں جی اس کیس میں مطلوب ہے, کہاں کس ضمنی میں لکھا ہوا ہے. اچھا دوسری ضمنی میں, تیسری میں, 5 مہینے 6 مہینے بعد جا کے یہ لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں. آپ روپوش تھے. اچھا سر ایک چیز وہ بھی میں بتا دوں, وہ 2-3 مہینے بعد 5 مہینے بعد ضمنی میں لکھ رہے تھے نا, ان 3 کیسوں میں آئی اوز نے نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہمیں مطلوب ہے. انہوں نے کہا جی کدھر ہے آپ کا ریکارڈ دیں, ریکارڈ میں انہوں نے کہا سر ہم لکھ کے لاتے ہیں. یعنی 1 سال سے اوپر ہو گیا, نام نہیں لکھا ہوا تھا. ویسے ہوتا ہے. تو وہ جج نے پتا کیا کہا, اس سے کہا بھائی کدھر سے لکھ کے لاتے ہو, اب کہاں سے لکھ سکتے ہو, اس کو لکھ بولو کہ اسٹیٹمنٹ دو کہ ابھی تک نہیں لکھا ہوا. وہ جب اسٹیٹمنٹ انہوں نے جج کے سامنے دے دی وہ 3 کیسوں میں, تو پھر میں فارغ ہو گیا. اب وہ ڈالیں گے بھی تو وہ فائدہ کوئی نہیں تھا. اور میں نے سر اس کی ضمانت ایز آف ٹوڈے بھی نہیں اٹھائی, کیونکہ ان کا پتہ کوئی نہیں ہے, وہ بیل بیفور ریسٹ چل رہی ہے. ٹھیک. اچھا آپ نے بیل آفٹر ریسٹ نہیں, جو بھی ہے وہ کنفرم نہیں کر. اچھا اس دوران آپ کی فیملی, آپ کے رشتہ دار سارے, ظاہر بات ہے, تو آپ کا گھر وہ منصورہ میں تھا, شفٹ کر گئے ہوئے؟ سر میں DHA میں تھا. اچھا پہلے, لیکن ہم تو منصورہ سے جانتے ہیں, 20 سال پہلے جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں رہتے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران میں فیملی کو کوئی آپ نے کوئی سر ایک صرف میں کہتا ہوں کہ شاید بلیسنگ تھی میری. آپ کو پتا میری ساری فیملی کینیڈا ہے, میرے 4 بھائی, والد والدہ سارے اب کینیڈا ہیں. تو وہ انہوں نے وہ سارے فیملی کا نکالا ٹری, اب وہ سب کا نائکا وہ مل کو ہی نہیں رہا تھا. اچھا تو آ جا کے پھر میں تھا, پھر ان نے جو سب سے زیادہ بےغیرتی کی وہ میرے بھائیوں کے ان لاس کی, تو چلو خیر ہوتی ہے, میرے بہن کے ان لاس پہ چلے گئے. وہ باپردہ فیملی ہیں ساری, ان کو رات 3 بجے ساری خواتین کو اٹھا کے باہر کھڑے رکھا صبح فجر تک. جب فجر کی اذانیں ہوئی تو ان کو اندر کیا, وہ رات کو نائٹ سوٹ میں, یعنی بغیرتی کی انتہا کی. اچھا انہوں نے کہا جی ہمارا تو حافظ فرد سے رابطہ کوئی نہیں ہے, یعنی ان کا تو اب میری بہن سے رابطہ ہوگا یا میرے بنوئی سے رابطہ ہوگا, میرے سے تو ان کا رابطہ نہیں ہے, ڈائریکٹلی. اچھا خیر جو فیملی کا تھا گھر, تو انہوں نے میری اس وقت سر 3 مہینے کی بیٹی تھی چھوٹی, مجھے آج بھی یاد ہے جب ہمیں سب سے زیادہ دکھ یہ تھا کہ جو کاٹ شاٹ اس کی چیزیں تھیں نا, اس آتے جب پولیس پہلی دفعہ آئی ہے, وہ
یعنی وہ تو ہر گھر کو انہوں نے کہا نا کہ ویسے کر وہ سر 9 کو یہ انسیڈنٹ ہوا, 10 کو ہم نے فیملی موو کر لی ہوئی تھی, بلکہ 9 کو ہی رات کو ہم نکل گئے تھے خود, اور 10 کو ہم نے فیملی کہیں موو کی. میں خیر لاہور سے نکل گیا ہوا تھا, مگر فیملی کو مختلف جگہوں پہ جو بھی ہمارے عزیز و اقارب تھے, جاننے والے دوست وغیرہ, ان کی فیملی کے ساتھ 1 مہینہ 2 کرتے 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 اینڈ پہ الٹیمیٹلی ایک جگہ پہ رینٹ پہ لے کے پھر بچوں کو ادھر شفٹ کر دیا. اور وہ اس طرح شفٹ ہوئے ہیں کہ کسی دوست کے ہے اور اس پہ رہ رہے تھے. تو وہ سر بڑا تکلیف دے والا. میری مسز کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ان دنوں شوکت خان سے, وہ ہم نہیں کروا سکے. وہ اتنا لیٹ ہوا کہ اب وہ ہمارا بھی وہ چل رہا ہے. اور وہ کینسر کا نہیں, کینسر کا وہ سر وہ اس کا تھا تھائرائڈ کا تھا, وہ ذرا زیادہ خراب ہو گیا. مگر وہ بڑا جی ظاہر بات ہے, یعنی فیملی نے بڑا سفر کیا ہے. ہم تو سر یہی تکلیف دہ بات ہے اس پوری تاریخ کی جو مرتب ہونی ہے کہ ایون کہ ججز کہتے ہیں کہ محسن اختر کیانی کہ میرے بہنوں ہی کو اٹھا لیا گیا اور اس کو ٹارچر کیا گیا. تو یہ جو ایک یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا سر. اب ہم دیکھ رہے ہیں, آپ ابھی دیکھ لینا, آپ کے فارمر چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد احمد خان گیبا صاحب, ان کی بیٹی کے میں نے سنا ہے پرسوں وارنٹ دیکھ رہا تھا اخبار میں, یہ جو جس نے فیصلہ دے دیا ہے ارباب منشا کے خلاف. اچھا یہ مجھے یاد آیا کہ ملک شہزاد صاحب نے ایک سٹینڈ لیا تھا زبردست والا. اب تھوڑی سی آپ کی تازہ پارٹی پالیٹکس بھی بڑی عجیب و غریب ہو گیا, خان صاحب اندر ہیں تو جس کا جو منہ اٹھتا ہے بول لیتا ہے. تو میں تو اس لیے ملنے ہی نہیں گیا, پتہ نہیں اس لیے میں نے کہا کہ میں ویسے بھی مجھے دیکھا ہی نہیں جائے گا عمران خان صاحب کو اس حالت میں. سچی بات ہے ایک اپنی, کیونکہ میں اس ordeal میں 3 دن گزارے ہوئے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ اس میں 1 سال گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. عمران خان جیسی جیل جو ہے آج تک کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کاٹی. میں نیلسن منڈیلا کا وہ دیکھ کے آیا, وہ جزیرے میں رہتا تھا, وہ جزیرے میں لاک تھا, سامنے سمندر تھا, سیگلز آ رہی ہیں, یہ ہے وہ ہے, ڈولفن, پورا سمندر کی لہروں کا اپنا مزہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ 6 مہینے 8 مہینے جو سمندر میں جاتے ہیں, کشتیاں لے کے جاتے ہیں, جہاز لیتے ہیں, سمندر میں تنہائی میں رہتے ہیں نا, تو کچھ ہی نہیں ہوتا ان کو. ٹھیک, تو وہ تو اور یہ تو ٹوٹل کنفائنمنٹ ہے. تو وہ نہیں, یہ ملک شہزاد صاحب نے آپ کو ایک ریلیف دیا. ٹھیک ہے, ان کی جس کی بیٹی کی بات آ رہی. اب جو نئی چیف جسٹس آئی ہیں, اب نئی چیف جسٹس سے توقعات, مجھے تو اپنے کیس کا پتہ ہے کہ میرے کیس میں جب CCTV فوٹیج ان کے سامنے پیش ہوئی تو ایلیٹ کی گاڑیاں تھیں اس کے اندر. تو اس نے IG سے کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے یہ 11 سپاہی جو نظر آ رہے ہیں نا یہ صبح پیش کر دو. اور شی اسٹوڈ, میں رات کو چھٹ گیا تھا. ظاہر بات تو 11 سپاہی تو پیش نہیں کیے جا سکتے تھے ان سے. یہ جو آپ کی پارٹی جو ہے ان کے خلاف جا رہی ہے, یہ پنگا کدھر سے آیا؟ میں آن دا ریکارڈ یہ کہہ دوں, دیکھیں یہ سر جو شہزاد گیبا صاحب نے ہمیں دیا تھا وہ کوئی ریلیف نہیں دیا تھا, بالکل نہیں دیا. انہوں نے اپ رائٹ ججز کو ٹریبیونل میں ڈپلوائے کر دیا. دیکھیں جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ جو جج ہیں وہاں کے, اپنا کراچی ہائی کورٹ کے جو جج سپریم کورٹ کے آئے ہیں, یہ جب کیس سامنے پیش ہوا ہے تو اس نے کہا مجھے تم اس طرح الیکشن کمیشن کو اس کو کہا کہ مجھے کہہ کے دیکھتے کہ میں اس جج کو پسند کرتا ہوں, میں تمہیں دیکھتا, میں تمہیں جواب کیا دیتا ہوں, تم نے ہوتے کون ہو کہ ہائی کورٹ کے جج؟ وہ تو ہائی کورٹ کے ججز ہیں, سوابدید چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کی ہے, ان کی مرضی ہے, جس کو مرضی اپوائنٹ کر دیں. الیکشن کمیشن کے کسی شخص کو بھی جج کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مجھے پسند ہے, سر یہ چھوٹی چیز ہے کہ یہ آپ نے کام کر گیا الیکشن کمیشن. اب عالیہ نیلم کھڑی ہو گئی ہے سر, ان نے اسی سر وہ جو یہ بھی, چلو میں تو قاضی فائز صاحب کے پاس اپنے طور پہ گیا ہوں, اس کے خلاف میں نے ریفرنس دائر کیا, میرا اپنا مسئلہ ہے, میں پارٹی کا اپنا نمائندہ ہوں, نہ پابند ہوں. لیکن یہ جو عالیہ نیلم جو ہے اس کے بارے میں واقعی میں صحیح کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ملک شہزاد صاحب کا اسٹینڈ آپ کی پارٹی کو نہیں جانا چاہیے. تو آپ تو پارلیمنٹ لیڈر بن گئے ہیں سر. دیکھیں ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے, پارٹی میں بھی کر رہے ہیں, ہماری بھی چل رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ہمارے سینئر لائر ہیں, باقی سلمان صفدر ہیں, باقی لائرز بھی ہیں, وہ اپنا رائے دیں گے اور بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں. ہم یہ جو سر, یہ آپ کو میں ایک سمپل سی بات کہہ دوں, ایک لائرز پالیٹکس ہے, اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہو چاہے وہ دوسرا گروپ ہو. ہمارا لیڈر ہے عمران خان اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ جن لائرز نے جا رہے ہیں وہ ہمارے عہدے دار ہو سکتے ہیں, مگر وہ اپنی کیپیسٹی میں کرا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا اس موو سے کوئی تعلق نہیں ہے جو جسٹس عالیہ نیلم کے خلاف ہو رہی ہے. میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں,
میں آپ اس کو بے شک پبلش کریں گے، پتہ بھی چل جائے گا سب کو. ہم اس موو میں ایک وجہ ہے حامد خان صاحب کا گروپ یا شفقت چوہان صاحب یا اشتیاق چوئی صاحب ہمارے ساتھ ایسوسیٹس ضرور ہیں، ہماری پارٹی میں ہیں، مگر یہ جو موو کر رہے ہیں وہ ایز اے لائر اپنا انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہم اس کو آن کرتے ہیں. جہاں آپ بیٹھے ہیں آج سے 1 مہینہ پہلے حامد خان صاحب بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پاکستان کی جوڈیشری کو سیاستدانوں نے تباہ نہیں کیا، وکیلوں نے تباہ کیا. یہ وکیل گروپس نے، وکلا گروپس اس چیمبر سے جائے گا تو اس نالائق ترین ہے تب بھی اس چیمبر سے جائے گا، اعلیٰ ترین ہے تب بھی اس چیمبر سے جائے گا. ہمارا اس وقت سارے چیمبرز کے وکیل آئے ہوئے ہیں. افتخار چوہی صاحب کا چیمبر کا وکیل آیا تھا، کون سا ثاقب نثار صاحب کی چیمبر کا وکیل آیا، تو کارنیلیس کے چیمبر کے وکیل آیا، تو احمد خان کا گروپ کا آیا، تو اسما جہانگیر کا. یہ چیمبر پالیٹکس نے ہمیں تباہ برباد کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیلوں کے گروپس بن گئے اوپر. اب تھوڑی سی دیکھیں، اگر 8 فروری نہ ہوتا، مطلب آج مجھے صاحب بتا رہے تھے، ایک مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے خلاف ریفرنس 8 فروری کے بعد آتا تو میرا سٹینس ہی اور ہونا تھا. یہ جو جج جاگے ہیں یہ 8 فروری کی بدولت جاگے ہیں، کیونکہ پبلک سپورٹ کھڑی ہو گئی ہے اور تب ان کو حوصلہ ملا. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت اگر وکیل پالیٹکس آئی، یہ آپ نے بڑی صحیح بات کر دی، اس وقت جج جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اپنی ضمیر کے حساب سے. سر دیکھیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کو ہم ایک وقت میں مقبوضہ ہائی کورٹ کہتے تھے اور جس طرح چل رہا تھا، وہاں کے 6 بہادر ججوں نے جن کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. بھائی میں اس کے چیف جسٹس کو جانتا ہوں، انور کانسی. ہمارے زمان میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا یونیورسٹی کا، جب میں پڑھاتا تھا میرے ساتھ اس نے سول سروس کا امتحان دیا تھا، فیل ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر کیسے اس صاحب کے ججمنٹ میں اس نے جس طرح چلایا ہے، شوکت صدیقی کے کیس کو جس طرح اس نے میں سے ہینڈل کیا، ویسے ان کی صحیح. لیکن آپ سے یہ بتائیے کہ اس وقت جو جوڈیشری میں لوگ جو ہیں ضمیر کی آواز سے اٹھ رہے ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹ جاتے اس پالیٹکس سے؟ سر میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف انوالو نہیں ہے. اور ہاں دیکھیں، میں آپ کو گزارش کر دوں، یہ ایک ان کا اپنا ذاتی وکلا گروپ کی جو پالیٹکس ہے ان کا اپنا ایک سٹانس ہے. حامد خان صاحب کا ایک ساری زندگی کا سٹانس ہے کہ جی سینئر موسٹ کو آنا چاہیے. دوسری سائڈ پہ جس سے عائشہ ملک صاحبہ کے بارے میں انہوں نے سٹانس لے لیا تھا، مگر وہ دیکھیں آج ثابت ہو رہا ہے کہ ون آف دا بیسٹ جج ان سپریم کورٹ، رائٹ خاتون ڈٹ کے کھڑی ہیں، وہ کسی دباؤ میں آئے بغیر فیصلے کر رہی ہیں. حامد خان صاحب نے ان کی بھی مخالفت کی تھی، مجھے پتا ہے. اچھا، اب سیم کیسز دیر فار جسٹس عالیہ نیلم. پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے، میں بارہا آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ایک ان کی اپنی وکلا پالیٹکس ہے، اس کو کر رہے ہیں. سینیورٹی کا چلتا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو میں جب سول سروس میں گیا تو مجھے وائس چانسلر نے کہا کہ آپ نہ جاؤ. میں نے کہا میرا جو چیئرمین ہے اس کی 1 پبلیکیشن ہے، میری 9 پبلیکیشن ہے، تو وہ اس لیے زیادہ عزت دار ہے کہ وہ خوش قسمتی سے مجھ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، اور تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نا. تو یہ تو کوئی سینیورٹی کوئی کرائٹیریا. اچھا چلیں اس چھوڑے. خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں. میں اس پالیٹکس کو اس لیے زیادہ نہیں لانا چاہتا کہ اس وقت جو بھی جتنی کنٹریبیوشن کر رہا ہے بہتر ہے، خواہ وہ وکیل کے طور پہ کر رہا ہے، خواہ باقی. ایک بات ریئلائزیشن جو ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے جو مضبوط ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ جوڈیشری. 4 ڈپٹی کمشنروں کو سزا ہو جائے، 4 پولیس والوں کو سزا ہو جائے، یہ اگلے دن اپنی نوکریاں بچائیں گے، یہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے کندھوں پہ تھک کے سوار ہو کے آتی ہے، ان کو تو گلی کا رستہ پتہ نہیں ہوتا. یہ سارے پولیس والے، یہ سارے کے سارے. تو آپ یہ ٹھیک ہو جائے، ان کا لکھا ہوا مشرف کو مفرور کے طور پہ اور غدار کے طور پہ دفن ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس پالیٹکس سے کم از کم بات. خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ان دنوں؟ ابھی یہ جمعرات کو ہوئی ہے جی. کیسا پایا؟ دیکھیں خان صاحب آئرن نروز کا آدمی، یہ بات تو ہے، ٹھیک ہے. وہ تو ہم لوگ تھوڑے جب اندر جا کے بیٹھے، کیونکہ جو پہلے جس کمرے میں میری ملاقات ہوئی تھی وہ ذرا بڑا تھا، وہ کورٹ کا روم تھا، اس میں ہوئی تھی. اس وجہ اس کمرے میں ہوئی ہے، وہ پہلے شیشہ لگا تھا، ہٹ گیا، بڑا چھوٹا سا تھا. تو آئے خان صاحب، تو ہم تو پہلے بیٹھے ہوئے تھے. میرے ساتھ عمر ایوب صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، عاطف خان صاحب تھے، اون عباس بپی تھے، اور کے پی سے ایک منسٹر ہیں شکیل خان، وہ تھے. تو ہم لوگ تو بیٹھ گئے. تو خان صاحب آئے تو بڑے ریلیکس
ریلیکس ہو رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ میں نظر آیا نا, کسی کو اندازہ نہیں تھا کس لیول. انہوں نے خان صاحب نے سمپل سی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا خان صاحب کا تو ہمیں تو خیر آئیڈیا ہے, میں تو آج 17-18 سال سے دیکھ رہا ہوں, یہ کچھ اور سمجھ رہے تھے. ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ عمران خان تو گاڑی میں اے سی گرمیوں میں کہتا ہے بند کر دو یا بالکل ٹیمپریچر 26 پہ کر دو. اچھا ان کے گھر میں جب آپ بھی آتے تھے, آپ جب انٹرویو کرنے آئے, آپ کو یاد ہے اے سی بند تھے, بند ہوتا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ بالکل نارمل ٹیمپریچر پہ نیچرل وہ رہنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا پتہ نہیں عمران خان کو اندر ڈال کے کیا کر لیں گے. اس نے بتایا کہ میں آئرن نفس کا بنا ہوں, میں اڈیالہ جیل میں رو رو کے عثمان پہ نہیں اٹھا لوں گا جیل کو, اور میں جدہ نہیں بھاگ جاؤں گا. وہ کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے. اچھا اب سر بات یہ ہے, میں ہٹ کے, میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی نہیں, اب سب چیزیں چھوڑ دیں, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کوئی بندہ ہے جس بھنور میں اس وقت ملک پھنس گیا ہے اس کو نکال سکے؟ عمران خان کے علاوہ کوئی ہے؟ کیا کوئی بندہ ایسا ہے؟ سر ایک منٹ, کوئی بندہ ایسا ہے جو اس ملک میں فیڈریشن کی علامت ہو, جو بلوچستان میں بھی مقبول ہو, جو گوادر میں بھی مقبول ہو, اور جو کے پی کے میں بھی ہو, جو سندھ میں بھی ہو, جو پنجاب میں بھی ہو؟ مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, پبلکلی ٹھیک ہے, یہ پبلکلی میں کہنا چاہتا ہوں. کسی دور میں لوگ کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. حقیقت میں آج کے دور میں اس پاکستان کو اگر کوئی یکمشت کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے. ورنہ کدھر پختون, کدھر بلوچی, کدھر پنجابی, کدھر سندھو دیش, عجیب ماحول بن جائے گا. تو خدا کے واسطے جو ارباب اختیار ہیں وہ سوچیں کہ اس ملک کے لیے اپنی اناؤں کو نہیں, میرا خیال ہے اب صورتحال کچھ اب کی خبریں جو ہیں یہ جو وے آؤٹ کی ہیں, کیونکہ اس وقت نواز شریف وغیرہ جتنے جٹری ہوئے ہیں, پاگل ہوئے ہیں, کیونکہ مجھے اتنا لگتا ہے کہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ کا مزید سر, اور یہ کشتی ڈوبنے والی ہے. ایک میری بات سنیں, یہ نااہل نکمی اور کرپٹ حکومت کا گالیاں کن کو پڑی ہیں؟ ان کو پڑی ہیں. آپ ان کی نااہلی کی سزا ان کو پڑی ہے, اس لیے کہ یہ پہلے نہیں پڑتی تھی, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ریت کی بوریوں کے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا کہ کون ہے پیچھے. اب سر وہ جو منی بیگم کا ایک لطیفہ سنایا کرتا تھا معین اختر, کہ منی بیگم ایک جگہ گانا گا رہی تھی تو ایک آدمی جو ہے وہ پستول لے کے اوپر چڑھ گئے, وہ ڈر گئی. اسے کہا نہیں تم گاؤ, تم ہمارا بہن ہے, ہم اس کو ڈھونڈ رہے جو تم کو لے کے آیا تھا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب جو لے کے آتا ہے نا اس تک پہنچنا شروع ہو گئے. سر گزارش یہ ہے کہ اگر اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے, اگر اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے, تو ایک ہی بندہ ہے جو مشکل فیصلے لے سکتا ہے, جس کے ساتھ قوم کا اعتماد ہو. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو 27 ارب ڈالر کا ابھی آپ نے قرضہ کی قسط دینی ہے. پاکستان کو تقریباً ہر طرف سے نہ ہو چکی ہے, معاشی صورتحال آپ کی یہ ہے. پاکستان کے اندر جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی, کوئی پیسہ نہیں دیتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور خوفناک بات یہ ہے کہ یہ جو میرے سے اور آپ سے, میں تو خیر بہت سینئر ہوں, آپ سے بھی جونیئر جو نوجوان نسل ہے, اس کے دماغ میں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نفرت بھر گئی ہے, یہ صرف عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے, ورنہ یہ 40 سال 3 نسلوں تک چلے گی. یہ اگر عمران خان نہیں آتا, وہ کھڑے ہو کے اس طرف ان کو کلیریفائی نہیں کرتا, پبلک نہیں مانے گی کسی طور پر. اور آپ کو اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے نہ آپ اس فلموں سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں, نہ آپ یوٹیوب سے کر سکتے ہیں, نہ آپ گانوں سے کر سکتے ہیں, نہ آپ پوسٹر سے کر سکتے ہیں, نہ آپ ریکروٹمنٹ سے کر سکتے ہیں. یہ جو چیز پیدا ہو گئی ہے, یہ میں آپ کے وسط, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کو بھی بتا سکتا ہوں اور باقی لوگوں کو بھی, کہ پاکستان میں عمران خان کی واپسی اور عمران خان کی کلیئرٹی جو ہے وہ بتا سکتی ہے کہ لوگ جو ہے نفرت بند کر دیں. سر گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مسئلہ کیا آ گیا ہے؟ مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ساری جماعتیں مل کے بھی, میں تو یہاں میں بڑا ہوپ فل ہوں, وہ 20% ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک میں 1 پارٹی سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے, یہ چائنا کی طرف پہ ترقی اگر کرنی ہے اس ملک نے, 1 پارٹی سسٹم ہوگی, ایک لیڈر ہوگا جس کا نام عمران خان ہوگا, اور الٹیمیٹلی یہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ نہ وہ چور ہے, نہ ڈاکو ہے ان کی طرح, نہ وہ بگوڑ ہے. خوفناک, میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. آپ دیکھ لیجیے آنے والے الیکشنز میں سب سمجھ آ جائے گی, سب وائپ ہو جائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وائپ آؤٹ ہو جائیں, لیکن یہ کہ پارٹی تو نہ بنائے. دیکھ لیں سر, چاروں صوبوں میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہوگی.
اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. اچھا ہم سے عوام پوچھتی ہے سر وہ یوٹیوب پہ یا آپ کہہ لیں ٹویٹر پہ لوگ اکثر کہتے ہیں خان صاحب باہر کس طرح آئیں گے, خان صاحب کو باہر کس طرح لائیں گے, یا خان صاحب کب تک آئیں گے. ہم وکیلوں سے بھی بیٹھتے ہیں, روز ملاقات ہوتی ہے, روز ہماری زوم پہ میٹنگ ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے. سر میں آج آپ کو ایک بات کہہ دوں آپ کے وسط سے, یہ تاکہ عوام کو پتہ چلے, اگر اس ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز باقی ہے تو عمران خان فوراً باہر ہوگا. اگر اس ملک میں جنگل کا قانون ہے تو پھر جب جنگل کا بادشاہ کہے گا پھر باہر ہوگا. نہیں پہلی بات ہے کہ جنگل کا بادشاہ بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے. مجھے تو جنگل کے بادشاہ کو اب گھاس بھی کھانے کو نہیں ملے گی جو ہماری معیشت. میں آپ کو میں اس جنگل کے بادشاہ کا نہیں, میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا, میں ویسے آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آئین اور قانون نہیں ہے. حالات آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ عمران خان, ہمیں تو نظر آتا ہے کہ اس نومبر کی قسط سے پہلے عمران خان باہر ہوں گے. نہیں سر ایک بات آپ بھی دیکھ لیں, پتن کی رپورٹ کے بعد بھی یعنی نواز شریف صاحب کو تو خود چاہیے کہ تھوڑی سی گریس ہو, تھوڑی سی وہ ریزائن کر دیں اور کہیں حکومت ختم کرو یار, کہ مجھے تو ذلیل کروا کے جتوایا ہے, جس طرح مریم کو جتوایا تھا اس طرح جتوایا تھا, یا جس طرح امیر مقام کو جتوایا ہے, یا جس طرح آپ نے باقی کے پی کے پشاور میں کیا ہے یا باقی جگہوں پہ کیا, اس طرح کہیں سے مجھے راجن پور سے لڑوا دیتے, کہیں ڈیرہ غازی خان سے لڑوا دیتے جہاں سوشل میڈیا نہ ہوتا, پتہ نہ چل سکتا اور میں آ جاتا کسی طرح. یہاں تو اب ان کے بقی ادھیڑ دیے ہیں, یہاں 100 کی بجائے 102 لوگوں نے ووٹ دیا. سر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی حکومت کی کوئی بھی اخلاقی جرات. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 1988 سے لے کے اب تک سارے کمپرومائز الیکشن ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب جو تھے جب وہ وزیر خزانہ بنے, جب چلو اس کو چھوڑ دیں, جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو اپنی ہی پارٹی میں اپنی ہی پارٹی جب ان کی گئی تھی گورنمنٹ, تو جنیجو کے ساتھ انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا, وزیر اعلیٰ رہے تھے. تو ان کے تو ہاں ایک بڑا نواز شریف کی پالیٹکس کو کیا ڈسکس کرنا, گون صورتحال ہے کہ پاکستان میں. آخری سوال آپ سے کر لیتے ہیں اس مسئلے کے اندر. پاکستان میں ایک آپ نے بڑی خوفناک بات کر دی, ایک ون پارٹی, اور واقعی مجھے بھی عجیب و غریب سے لگ رہا ہے کہ ایک طرف 80% لوگ ہو گئے ہیں اور ایک طرف ساری پارٹیاں مل کے 20% بھی نہیں رہ گئے. اب وہ 20% میں نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی کو تو چلو ایک طرف رکھ دو, لیکن باقی 20% کے اندر یہ چھٹکل پٹکل بھی شامل ہے, جس میں BNP بھی ہے, جس میں تھوڑی سی MQM بھی ہے, جس میں یہ بھی ہے. اگرچہ کہ عمران خان کی پارٹی سرپاس کر رہی ہے اس علاقوں کے اندر بھی. میں بلوچستان میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. سر بلوچستان تو آپ تو رہے ہیں نا, میں آپ کو عمران خان بلوچستان کی پشتون بیلٹ تو سویپ کر چکا ہے خان, اور اب ایون بلوچ بیلٹ میں بھی اتنا انفلوئنس ہے. کبھی بھی پشین کے اندر کبھی جلوس نہیں نکلا تھا عمران خان کا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. سبھی بلوچ بیلٹ ہے, وہاں پہ عمران خان کے بارے میں پاپولرٹی. نیچے لسبیلا کے علاقے, میں نے آپ کو سمپل کہا کہ سر فیڈریشن کی علامت اس وقت ایک ہی لیڈر ہے, وہ عمران خان. اچھا چلو, اسمبلی نے تو آپ کو تو نکالا ہوا ہے, آپ جائیں گے ابھی تو خیر پتہ نہیں. احمد خان کا آرڈر چل رہا ہے جو اسمبلی بدر کرنے والا. سر چل رہا ہے, ابھی چل رہا ہے. تو آپ کی سیٹ تو آپ تو اپوزیشن لیڈر تو وہ ہیں, آپ کی سیٹ نہیں ہوگی. میں نے سنا تھا آپ مریم نواز کے ساتھ بیٹھیں گے. نہیں میں سر ادھر نہیں, ہمارے سائڈ پہ ہوتا ہے. نہیں وہ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں نا, اپوزیشن لیڈر ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں نا, ایک طرف وہ فرنٹ رو کافی. اچھا فاصلہ نہیں, خیر فاصلہ تو خیر, لیکن اس اسمبلی کے اندر آپ ان ہاؤس تبدیلی فارم 45 کے آپ کو دیکھتے ہیں, کتنے آپ کا فرق کتنا ہے دونوں کے درمیان؟ سر سمپل سی بات ہے, ان ہاؤس تبدیلی آئے گی آئینی اور قانونی طور پہ جب آپ کے ٹریبیونل سے فیصلے آئیں گے, یا اگر اس کے بعد دوبارہ اس میں ریویو میں چلے جائیں تو سپریم کورٹ سے فیصلے آئیں گے. تو اس لیے جب تک اس ملک میں انصاف کی بڑی کرسی پہ فائز چھوٹا شخص بیٹھا ہے جو اپنے ضمیر کی قیمت حدیبیہ کی منی لانڈرنگ پہ کر کے بیٹھا ہو, جو شخص اپنی ذاتی اناد کی صورت میں, آپ کا فکر ہے, میں کلیئر کرتا ہوں, ضمیر کی قیمت کے بالکل کنٹمپٹ کا فکر ہے. نہیں سر, میں نے تو نام ہی کسی کا نہیں لیا, میں نے تو نام ہی نہیں لیا. آپ کو اگر کوئی پتہ ہے تو بتا دیں. میں نے تو نام ہی نہیں لیا کسی کا. سر آپ اگر لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں, میں تو نہیں لے رہا. میں نے تو کہا کہ انصاف کی بڑی کرسی پہ فائز ایک چھوٹا شخص جو ذاتی اناد میں اس حد تک اندھا ہو گیا ہے کہ وہ اس ملک میں آئین اور قانون کو دن دہاڑے رونتے ہوئے دیکھتا ہوا ہے, اس کا سہولت کار بن رہا ہے, نہ کہ وہ آئین اور قانون کی جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے. جس طرح 6 ججز اب تو اس کی اکثریت کھو چکا ہوا ہے بیچارہ, اب چھوڑ دیں. اب
2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں سر وہ انتظار کریں. سر وہ تو اب تو شریعت کورٹ کے انہوں نے اب سربراہی بھی لے لی, سب کچھ کر لیا. سر وہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا ان ہاؤس تبدیلی, تو ان ہاؤس تبدیلی جب اس ملک سے وہ رخصت ہوں گے, اس جس بھی عہدے پہ وہ فائز ہے, وہ جب رخصت ہوں گے اس کے بعد ان ہاؤس تبدیلی امیڈیٹلی آ سکتی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو اکتوبر نومبر تک ویٹ کرنا پڑے گا. جب تک وہ نہیں آئے تھے لوگوں نے ویٹ کیا کہ الیکشن آئیں گے تو کرائیں گے. نہیں, آپ ایک بات بھول گئے ہیں, نون لیگ والے پہلے دن سے وہ ایک ہی جملہ ہے بڑا مشہور زمانہ, اعتزاز احسن صاحب بڑے ہی ماشاءاللہ جہاندیدہ شخص ہے, انہوں نے کہا ساری دنیا کا حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون پتہ نہیں کسی اور عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے. تو اس لیے وہ تو نون لیگ والے انتظار کہیں اس عیسیٰ کو سلیب پہ نہ چڑھا دیں, مجھے یہ ڈر ہے. تو سر تاریخ کوئی میں پتہ نہیں چلتا ہوتا, تاریخ میں جو حق کی راہ پہ سلیب پہ بھی چڑھ جائے نا وہ زندہ رہتا ہے. صحیح. اور جو وقتی مفاد کی خاطر, وقتی فائدے کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر. اچھا 3-4 چیزوں 3-4 لوگوں کی شامت مجھے لگتا ہے آئے گی جب تبدیلی. چیف الیکشن کمشنر, آرٹیکل 6 چیف الیکشن کمشنر ہے, کچھ جوڈیشری کے لوگ ہیں, اس کے بعد ایڈمنسٹریشن میں آئی جی پنجاب خان صاحب نام بھی لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تبدیلی آئی تو کیا ایک, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اوور آل نہ کیا تو آپ یہ کنویں سے کتے نہ نکالے گئے جو بہت سارے ہیں تو کنواں پاک نہیں ہو سکتا. سر انشاءاللہ عمران خان صاحب کو آنے دیں, اچھا کنواں بھی پاک ہوگا اور ملک بھی ترقی کرے گا. بہت بہت مہربانی آپ کی, بہت پندہ. ناظرین, ابھی بھی شاید کھل کے گفتگو نہیں ہو سکتی, ابھی بھی بہت سے ایسے زخم ہیں کہ جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں, ابھی بھی خوف کی ایک چادر ہے کہ جو اس ملک پہ تنی ہوئی ہے, ابھی بھی شاید ہم اس وقت کے اندر سانس نہیں لے رہے کہ جہاں سانس لینا آزادی کی علامت ہو. یہاں تو سانس لینا صرف زندگی کی ضمانت اور زندگی کی گھڑیاں گننے کی ایک علامت کے طور پر ہے. اللہ کرے کہ میرے ملک میں ایک ایسی صبح ضرور طلوع ہو کہ جس صبح کے اندر لوگ خوف کے بغیر اپنا سینہ کھول کر بیان کر سکیں. وہ صبح ضرور آئے گی, آتی ہوتی ہے ہر قوم, اس قوم کے مستقبل میں ضرور آتی ہے جو یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ ہم ایسی صبح کی خواہش رکھتے ہیں. اور میری قوم نے 8 فروری کو یہ فیصلہ سنا دیا تھا. ہم امید کے ساتھ زندہ ہیں. اللہ نگہبان.